وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ اس سورہ الشعراء کی وہ اہم آیات ہیں جن آیات میں اس نتیجے کو بیان کیا گیا ہے جس نتیجے سے اس دنیا کی بستی میں رہنے والے ہر انسان کو بہرحال دوچار ہونا پڑے گا. اور اس سے کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرد یا کسی بھی انسان کے لیے مفر نہیں ہے، راہ فرار نہیں ہے. انجام ہر ایک کا یہی ہوگا. اور دو چیزیں بتا دیں کہ جنت اور جہنم ان دونوں کو ایسا ظاہر کر دیا گیا، اتنے قریب کر دیا گیا کہ ان دونوں میں جو لوگ جائیں گے اور ان دونوں کے جو اہل ہیں ان کو بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بہرحال اس مقام پر جانے والے ہیں. اس لیے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان جانتا اور مانتا اور سمجھتا ہے کہ بہرحال اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل انجام دیے، اور ظاہر ہے ہر شخص اپنے بارے میں سب سے زیادہ وہی خود جانتا ہے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی چند اہم دعاؤں کو بیان کیا گیا تھا. آیت نمبر 85 میں یہ دعا تھی ان کی کہ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. آج کے درس کی آیت نمبر 90 میں اسی جنت کا ذکر ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 87 میں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچاؤ کی درخواست اور دعا تھی. اس رسوائی والے مقام کا ذکر یہاں ہے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ انبیاء اور رسل کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور جو سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت کو اختیار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. اہل تقوی کے لیے جنت ہے اور اہل فسق و فجور کے لیے ابلیس کا ساتھ اور ابلیس کے لشکروں کا ساتھ ہے، اور ان کے لیے جو مقام ہے وہ جہنم ہے. یہ 15 آیات کا مجموعہ ہے جس پر اس قصے کا اختتام ہو رہا ہے.
اور اس میں پہلی جو اہم چیز بیان کی گئی وہ دنیا کی زندگی میں ایمان اور تقوی اس کا انجام ہے، وہ ہے جنت کی قربت اور جنت کا حصول۔ دوسری چیز جو بیان ہو رہی ہے ان آیات میں وہ سرکشی اور بغاوت کا برا انجام ہے۔ تیسرا مسئلہ ان آیات میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جن پر بھروسہ و توکل تھا وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور برے انجام والوں کا معاملہ یہ ہوگا چوتھے نمبر پہ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوندھے منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جب یہ جہنم میں جائیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، پانچویں بات یہ ہے کہ وہاں جھگڑا کریں گے آپس میں، اور پھر اعتراف بھی کریں گے کہ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا ان کو کہ آج کوئی دوست اور کوئی جاننے والا ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ اور آخری تمنا ان کی یہ ہوگی ساتویں نمبر پہ جو مسئلہ جو حقیقت ان آیات میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ واپسی کی تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دو تاکہ ہمیں ایک اور موقع ملنا چاہیے۔ جبکہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ یہ کہا گیا تھا کہ اللہ نے ہر انسان پر حجت قائم کر دی، کوئی مرد کوئی عورت، عالم جاہل، چھوٹا بڑا، غریب مالدار، کوئی بھی ہو، عام خاص، مسلمان کافر، مسلم غیر مسلم، مومن غیر مومن، کوئی بھی ہو، سب پر حجت قائم ہو گئی ہدایت کے معاملے میں اور نعمتوں کے معاملے میں، عقل اور فہم اور سمجھ بوجھ اس کے معاملے میں ہر انسان پر حجت قائم ہو گئی۔ اور ہر انسان کی زندگی میں جو دن بھی آتا ہے، جو وقت بھی آتا ہے آنے والا، یہ ان حجتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ ہر انسان اپنی مستقبل میں آنے والی زندگی میں اپنے خلاف گواہی میں اور گواہیوں میں اور گواہوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو کسی بھی انسان کے پاس، مسلمان ہو یا غیر مسلم، خاص ہو یا عام، ان پڑھ جاہل ہو یا پڑھا لکھا، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی ایک ایک نعمت گنوائے گا اور پوچھے گا، پھر نعمت، جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، ایک سے زیادہ حدیث میں اللہ تعالی پوچھے گا اے میرے بندے فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، اور اس کے بدلے تم سے ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا، وہ مطالبہ کوئی اتنا شدید بھاری مشقت والا نہیں تھا، اور نہ ایسی کوئی بات تم سے ہم منوانا چاہتے تھے جو تمہارے بس سے باہر ہو، تمہاری طاقت سے باہر ہو، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، بس مقصد زندگی، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو حدیں ہم نے قائم کی ہیں ان کو مت توڑنا، تم سے یہ بھی نہ ہوا۔ اس لیے جہاں تک نعمتوں کا معاملہ ہے، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد جو معروف تھے ابن ابی الدنیا کے نام سے، 281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے دلوں کی نرمی کے بارے میں کئی اہم کتابیں تصنیف کی ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا، انہوں نے اپنی کتاب الشکر میں داؤد علیہ السلام کا ایک عجیب جملہ نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم، یا بعض روایات میں یہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ الہی لو ان لکل شعرۃ منی لسانین یسبحانک باللیل والنہار ما قضیت نعمتا من نعمک۔ اے اللہ، اگر میرے ہر بال، جو میرے بدن کا ہر بال ہے، ہر بال کو 2 زبانیں تو دے دے، میرے بدن کا ہر بال اس کی 2 زبانیں ہوں اور وہ دن رات تیری تسبیح بیان کرے، پھر بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا اور بعض دوسرے محدثین نے بھی اپنے سنن میں کہ
ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، الرحمن علم القرآن، اور اس میں بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر آتا ہے. تو فرمایا کہ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ خاموش ہو، جبکہ میں نے یہی صورت جب جنات کو سنائی تھی تو جب بھی میں اس جملے پہ پہنچتا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ یک زباں ہو کے وہ یہ کہتے کہ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے اللہ ہم کسی بھی نعمت کو چھٹلاتے نہیں ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو. انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے، اور پھر جیسا کہ اس سے قبل ہم نے بارہا بتایا کہ ہر انسان اپنی زندگی پہ نظر ڈالے کہ آج تک کتنی زندگی گزری اور کتنی باقی ہے، اور پھر سورہ فاطر کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھے کہ جب قیامت کے دن کل یہ کہا جائے گا اولم نعمرکم، آیت نمبر 37 میں فرمایا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکتے تھے. وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے تھے. تو مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. اپنی مقصد سے جو انسان غافل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، منزل مقصود تک نہیں. اسی لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جس کو فکر ہوتی ہے تو وہ سر شام پہلے ہی وقت میں اپنا سفر اختیار کرتا ہے کہ سفر بڑا طویل ہے، اور جس نے پہلے وقت میں سفر اختیار کیا وہ بلغ المنزل، منزل تک پہنچ جاتا ہے. سنو الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کے ہاں جو سامان ہے وہ بہت قیمتی ہے، مہنگا ہے، اور مہنگی چیز کو خریدنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ عبرت اور سبق دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ انسانوں کے لیے موجود ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو عبرت حاصل کریں اور جو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گزشتہ زندگی میں جو غفلت اور سستی ہوئی ہے اس پہ ندامت کا اظہار کریں. ان آیات میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان کا آغاز اس چیز سے ہوا کہ جو ایمان والے ہیں، جن کی زندگی میں اعمال صالحہ کی انجام دہی ہوئی، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی گئی جنت متقین کے. ازلفت یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. زلف یا زلف، زا اور لام اور فا، اس کا ایک معنی ہے قرب، کسی چیز کے قریب ہونا، ایک معنی ہے بلند مقام درجہ، ایک معنی ہے رات کا حصہ. زلف یزلف، یہ نصر ینصر کا جو باب ہے اس کے وزن پہ آتا ہے. اور یہ جو کسی کے قریب ہونا ہے قربت، اس معنی کے لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ازلفت زلفا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے تھوڑا سا قریب کر دیں. یہی زلف کا معنی قرب، کسی کی قربت، نزدیکی. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں بھی ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے الا
کون چیز تمہیں ہمارے قریب کرے گی؟ آمن وعمل صالحا. اور یہ ابھی گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات دی جا رہی تھی اللہ کے حکم سے، جب دریا اور سمندر انہوں نے عبور کیا، اللہ نے فرعون کو وہاں غرق کرنا تھا تو وہاں فرعون اور اس کے لشکر کو بھی وہیں پہنچا دیا، قریب کر دیا. اسی صورت میں گزشتہ درس میں آیت نمبر 64 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. ازلفنا، ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو بھی وہاں قریب کر دیا تھا. تو قرب کا معنی زلف کا یا زلفا، اور زلفا یا زلفتن اس کا دوسرا معنی ہے بلند مقام. بلند مقام. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 25 میں ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور وہ ہمارے ہاں اس کا بہت بلند مقام ہے. یہی چیز داؤد علیہ السلام کے بارے میں اسی صورت میں ہے. صاد کی آیت نمبر 40 میں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى، ان کا ہمارے ہاں بہت بلند مقام ہے. اور یہی زلفا بمعنی قریب ہونا سورہ ملک میں بھی ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا. اور زلفا بمعنی رات کا حصہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ تم دن میں بھی نمازیں پڑھو، رات کے کسی حصے میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، یعنی مغرب اور عشاء اور تہجد. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور یہ جنت اہل تقوی کے قریب کر دی گئی. یہ یہاں آج کے درس میں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 90 سورہ شعراء میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہی بات سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور یہاں پر ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ. اور سورہ قاف کی آیت نمبر 31 میں ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنت قریب کر دی گئی. امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا یجمع اللہ تبارک وتعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ. قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت کا مشاہدہ کرایا جائے گا اور اس کے لیے جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا کہ یہ دیکھو سامنے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے دیکھو سامنے. اور حالت یہ ہوگی کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی سب کی، لیکن متقین کی حاضری کا انداز الگ ہوگا، مجرموں کی حاضری کا انداز الگ ہوگا. جیسے کسی بڑے مہمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سرکاری سواری میں اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو لایا جاتا ہے، اور جب کسی مجرم کو کسی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ظاہر زنجیروں میں جکڑا ہوا گھسیٹ گھسیٹ کے. یہی چیز یہاں بیان کی. سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب متقین کا ذکر آیا تو آیت نمبر 85 میں یہ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وفد سرکاری وفد جو ہوتا ہے بڑی عزت کے ساتھ متقین کو رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اچھا یہ جو مجرم ہیں ان کی حاضری کیسی ہوگی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. کھسیٹ کھسیٹ کے کھینچ کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ دو آیات سامنے رکھیے اور پھر آئیے ایک حدیث جس کو امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے محدثین نے نقل کیا القرآن شافع مشفع ماحل مصدق. قرآن وہ ہے جس کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں اور قرآن شفاعت کرنے والا ہے، ایسی شفاعت اور سفارش کرنے والا جس کی شفاعت اور سفارش قبول کی جاتی ہے. اللہ کے ہاں جس کی سنی جاتی ہے وہ قرآن ہے. من جعلہ امامہ
قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا بڑا بنایا، اس کی قیادت کو اختیار کیا تو یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جس نے اس کو پیٹھ دکھائی اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس ایک حدیث کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں اور اس وقت امت کی جو حالت ہے اس کو ہم دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ قرآن پاک، قرآن اللہ کی یہ کتاب ہدایت، اس کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ جس نے اس کو اپنا لیا اس کو نجات مل گئی، جنت میں گیا، جس نے اس کو پیٹھ دکھائی وہ جہنم میں گیا، قرآن کے ترک کی وجہ سے۔ اور یہ چیز ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھی تھی کہ ترک قرآن قیامت کے دن کی رسوائی ہے۔ اس موضوع پہ درس ہوا اور اس میں شکایت تھی رسول کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس ایک حدیث کو اور اس ایک آیت کو لے لیا جائے اور پھر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں، ایک عام مسلمان کی زندگی سے آپ شروع کریں اور پہنچتے پہنچتے صدر اور وزیر اعظم اور سب سے بڑے مسلمان اقتدار والے تک آپ پہنچیے۔ اس میں سرمایہ دار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، جج بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ہر طبقہ ہائے شعبہ زندگی کے لوگ، پڑھے لکھے جاہل جو بھی ہوں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام شعبہ زندگی سے منسلک افراد وہ آپ بٹھائیے اور اس سے کہیے کہ قرآن پاک اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ہمیں سورہ فاتحہ سنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ان کو آتا ہے؟ وہ لوگ جو دنیاوی معاملات میں اور دنیا کی ڈگریوں اور تجربے میں اور فن میں اور تعلیم میں اور تجربے میں ہر لحاظ میں کس مقام تک پہنچے، حالت یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، تو قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی جب قرآن اپنا حق مانگے گا؟ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہ بنے گا۔ جب امت کی مجموعی حالت یہ ہے کہ امت کو اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح تلفظ سے تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ اور تفسیر اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دستور حیات بنانا، ہر شعبہ زندگی میں قرآن کی حکمرانی کو قائم کرنا، یہ تو بہت دور اور بعد کی بات ہے۔ ابھی تو آغاز تلفظ صحیح طریقے پہ اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا۔ وہ جج معاف کیجئے گا جو فیصلے کرتے ہیں اور وہ قلم جو سیاہ و سفید کے مالک بنے انگلیوں اور ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تک ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو جب امت کا مجموعی حال یہ ہو، قرآن سے اتنی غفلت ہو، ایسی امت پہ اللہ تعالی کیسے رحم کرے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ زخرف میں فرمایا کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ متقین قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اے میرے متقین بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، تم بھی اور تمہارے گھر والے اہل و عیال بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں کئی اہم مقامات پر اللہ تعالی اہل تقوی کے جنت میں داخلے کا ذکر کرتے ہوئے والدین، بیوی، اولاد اور گھر والوں کو ان کے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو
اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ منظر نہ دیکھنا پڑے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا جب اعلان کیا جائے کہ مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تو حالت یہ ہو کہ آپ متقین کے صف میں ہو اور آپ کے گھر والے مجرمین کی صف میں ہوں۔ اس لیے اپنے گھر والوں کی تربیت اور اصلاح پہ خاص توجہ دو۔ یہی چیز سورہ غافر میں ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے وہ فرشتے متقین کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش، عرش الہی۔ کتنے خوش نصیب ہیں متقین، مؤمنین، مومنات، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کتنے خوش نصیب ہیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں کہ ان کے لیے عرش الہی کو جن فرشتوں نے تھاما ہوا ہے وہ دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اہل تقوی کی مغفرت کر دے، ان کو جنت میں داخل کر دے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیوی اور اولاد میں وہ لوگ کہ جو صالح متقی ہوں۔ اس لیے کہ اگر گھر میں کوئی صالح متقی نہیں ہے تو وہ اہل بیت یا گھر والوں میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سورہ غافر مومن میں دوسرا مقام تھا۔ تیسرے مقام پہ سورہ الرعد میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیا گیا وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نماز اور روزہ اور تمام ارکان ادا کرتے ہیں، اور نیکی کے معاملے میں حالت یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، آخر میں ہے أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم۔ یہاں پر بھی گھر والوں کا اور اولاد کا ذکر ہے۔ تو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقین، جنت کو متقین کے ایسا قریب کر دیا گیا کہ وہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ لیں گے۔ اور جنت میں کیا ہے اور جنت میں کیا ہوگا، یہ مستقل ایک الگ عنوان ہے۔ مختصر طور پہ متفق علیہ حدیث جو حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے متقین صالحین بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اور صرف دو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں جنت کی بہاروں کے بارے میں، اس لیے کہ لوگ دنیا کی زندگی میں اور دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف جگہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس جنت کے بارے میں سوچ لیں جس کا ذکر قرآن میں اور احادیث میں ہے تو سب کچھ بھول جائیں۔ فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ طولها 60 میلا، اہل جنت کے لیے خیمے بنائے جائیں گے
اور ان خیموں میں جو ہیرے رکھے ہوں گے، ایک ایک ہیرا اس کی لمبائی 60 میل ہوگی. لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ، بند ہیرا، طولها 60 میلا، 60 میل اس کی لمبائی ہوگی. بڑے سے بڑا قیمتی کوہ نور کا ہیرا کتنا سا ہے، وہ تاج میں آ گیا چھوٹا سا. اس کی کیا حیثیت. اسی لیے ایک موقع پہ فرمایا صحابہ سے کہ تم مشہور صحابی ہیں، فرمایا کہ تم یہ دنیا میں ریشمی کپڑوں کے بارے میں، حریر کا تمہیں بڑا فکر ہے. اور ایک صحابی کا نام لے کے فرمایا غالباً سعد ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت میں جو ریشمی کپڑے تیار کیے ہیں، اگر وہ تم دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہو. اور کہا کہ جنتان من فضہ و جنتان من ذہب، دو جنتیں، جنت کے اندر پھر کئی جنتیں ہیں. یہی چیز حارثہ کی والدہ کو سمجھائی. جب وہ شہید ہو گئے، والدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ شہید ہو گیا، کہاں ہے وہ جنت میں؟ آپ نے فرمایا کہ اوہابلتی یا ام حارثہ، یا ام حارثہ تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے. ان کو سمجھانے کے انداز میں کہا اہی جنت، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک جنت ہے؟ انہا جنان، وہ تو جنتوں میں جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، وہ تیرے بیٹے کو تو فردوس، جنت فردوس سب سے اعلی مقام ہے، اس کے بارے میں خود حکم دیا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس الاعلی، وہ ملا ہے. تو جنتان من فضہ جنتان من ذہب، سونے کی 2 جنتیں، چاندی کی 2 جنتیں، اور اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے. ان ينظروا الى ربهم، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. الا رداء الکبریاء علی وجہہ، اللہ نے اپنا چہرہ مبارک پہ کبریائی کی چادر ڈالی ہوگی، ہلکی پھلکی چادر. اللہ کا دیدار، صرف یہی ایک چیز ذہن میں آ جائے، باقی بہاریں کیا جنت کی. تو یہ جنت ان کے لیے ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اہل تقوی کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ درس میں دہرائی ہے کہ ان اللہ اعد للمجاہدین فی سبیلہ فی الجنۃ 100 درجہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. مجاہدوں کے لیے جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے جنت میں 100 درجے، ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا جتنا زمین و آسمان کے درمیان. لیکن جو قرآن والے ہیں ان کے لیے مجاہدین سے بھی زیادہ بلند مقام ہے، درجہ بندی محدود نہیں ہے. فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے قاری اور حافظ سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں قرآن پڑھ اور جنت کے درجوں پہ چڑھ، جہاں قرآن ختم ہوگا تیری منزل. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. 6600 سے زیادہ آیات جب ایک شخص پڑھے گا اور وہ پڑھتے ہوئے سیڑھیوں پہ چڑھتا رہے گا تو کتنی بلندی پہ وہ پہنچے گا. یہ قرآن کی برکت ہے. جو قرآن کو پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہاں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. یہ جنت کا ذکر تھا. اب فرمایا کہ اہل تقوی کے لیے جنت ہے، اور جو سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم قریب کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی. برزت الجحیم للغاوین، یہ برز، یہ برز یبرز یا برز یبرز تبریز باب تفعیل سے بھی ہے، اور اس کا اصل مادہ بارازہ ہے، کسی چیز کا ظاہر ہونا اور کسی چیز کا
سامنے مقابلے میں یا مقابلے پر آ جانا. کھلی فضا اور کھلے میدان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. سورہ ابراہیم میں ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھلے میدان میں جمع ہوں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سورہ النازعات میں ہے يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں سورہ تکاثر میں ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. کھلی فضا اور کھلے میدان کو بروز یا براز کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے کھلی فضا میں یا کھلے مقام پر قضائے حاجت بیت الخلاء کے لیے بیٹھنا اس کو براز کہا گیا. عربی میں بھی کہا جاتا ہے بول و براز، اور اردو میں بھی بول و براز. براز کا لفظ استعمال ہوتا ہے قضائے حاجت بیت الخلاء کے لیے. ابن ماجہ میں ارشاد فرمایا کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز تباعد، تو یہاں پہ لفظ تبرز ہے قضائے حاجت کے لیے. اور کسی سے اعلان جنگ کر کے مقابلے میں سامنے آ جانا اس کو کہتے ہیں مبارزہ. تو برز اور تبرز کا معنی ہے ظاہر ہونا، قریب ہونا اور مقابلے میں آ جانا. تو جنت کے ذکر کے بعد اب جہنم کا ذکر ہوا کہ یہ ان لوگوں کو دکھا دی جائے گی اور ان لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جو دنیا میں غاوین، جیسا کہ اگلی آیات میں بھی ہے ان کا ذکر اور یہاں پر ہے غاوین، وہ کہ جنہوں نے بغاوت کو اختیار کیا، سرکشی کو اختیار کیا، نافرمانی کو اختیار کیا، جن کا ذکر مختلف مقامات پر ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک موقع پہ یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر ارشاد فرمایا کہ لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. اہل جہنم کو کھانے کے لیے جو غذا ملے گی اور پینے کے لیے جو کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گا، اس کے بارے میں کہا کہ ان شجرۃ الزقوم، یہ ایک درخت ہے جس کا نام ہے زقوم. طعام الاثیم، یہ گناہگاروں کی خوراک ہے. اور اس کی حالت یہ ہے، فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس درخت سے جو عرق اور جو پانی نکلتا ہے اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈالا جائے تو تمام زمین والوں کے کھانے پینے کی ساری چیزوں کو خراب کر دے. ایک قطرہ، زمین کتنی بڑی ہے، اس زمین پر اگر ایک قطرہ زقوم کا ڈال دیا جائے تو جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے. فرمایا کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کو کھانا ہی زقوم ملے گا. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ، اس کی کیا بنے گی جس کا کھانا پینا ہی زقوم ہوگا. تو دنیا میں سمجھانے والوں نے سمجھایا اور نصیحت کرنے والے نصیحت کر رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا شمار ان میں ہو جن کو کھانے کے لیے زقوم ملے گا. تو صدق کے دل سے توبہ کر لو. یہ وہ جہنم ہے کہ ایک موقع پہ آپ بیٹھے ہیں، ترمذی کی حدیث اور یہ صحیح مسلم سے لی گئی، کہ ایک بڑی زور کی آواز، دھماکہ سنائی دیا. ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ یہ ایک بہت بڑی چٹان نما پتھر تھا
جو جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال کے بعد وہ اس کی تہ تک پہنچا ہے۔ اور صحیح مسلم میں فرمایا کہ جہنم کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا لوگوں کے دکھانے کے لیے، یؤتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام، جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اس طرح کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں، ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم بھری نہیں جائے گی، جب بھی اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی، آئے تھے، اور جب بھی پوچھا جائے گا حل امتلأتی، تو کہے گی حل من مزید۔ آخر میں اللہ تعالی اپنا پیر مبارک رکھیں گے، تب یہ چپ اور بند اور بھری جائے گی۔ اور قرآن بار بار لَأَمْلَأَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو ہم بھریں گے جنات اور انسانوں سے۔ اس جہنم سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں تلقین کرنے والے اور نصیحت کرنے والے، اور یہ کہتے ہیں کہ بری سوسائٹی اور برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو، اچھے لوگوں کی طرف آ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ وقیل لہم، یہ جنت اور جہنم کا ذکر ہوا، اور یہ جو غاوین ہیں، تیسری حقیقت آج کی آیات کی روشنی میں، وقیل لہم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، وہ جو دنیا میں دوسروں کے لیے جیتے مرتے اور دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان کے لیے وکالت نہ کرو، ان کے لیے لوگوں سے بحث نہ کرو، ان کی طرف سے لوگوں سے جھگڑا نہ کرو جو خائن ہے، مجرم ہے۔ لوگ اپنی پارٹی لیڈر کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ ہم تو پارٹی ورکر ہیں۔ فاسق، فاجر، بے دین، دین دشمن لوگوں کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 107، 108، 109، 3 آیات، بڑی اہم حقیقت یہاں بیان 5ویں سپارے میں، وَلَا تُجَادِلْ، ان کی طرف سے وکالت نہ کرو، وکیل صفائی نہ بنو، ان کی وکالت نہ کرو، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، ان کی حمایتی نہ بنو، ان کی مدافعت نہ کرو جو خائن ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بد کرداروں، گناہگاروں کو اور خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، عجیب بات ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضى، رات کو آپس میں جو میٹنگ کرتے ہو، رات کو آپس میں جو میٹنگ گفتگو ہوتی ہے فون پہ یا ویسے، یہ سب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ما لا یرضى من القول، غلط قسم کی باتیں۔ سنو، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو تم ان کے لیے جھگڑا کرتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو، لیکن سنو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون بچائے گا تم کو یا ان کو؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، پھر کس کو وکیل بناؤ گے؟ جو دوسروں کے کیس لڑتے ہیں، جن کی طرف سے آپ وکیل ہیں، ذرا یہ دیکھ لیجئے سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ چوتھی حقیقت کی طرف آئیے تو بتایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا،
ہم والغاوون، اوندھے منہ ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، ان سب کو اور تمام سرکشوں اور باغیوں کو. وہ جنود و ابلیس، ابلیس کے لشکروں کو، اجمعون سب کے سب. ابلیس صحیح مسلم میں ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء اور ثم یبعث سرایا. ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے پانی پہ روزانہ اور پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے فتنے اور فساد کے لیے. اور ابلیس کے لشکر کئی قسم کے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بتایا. ابلیس کے کچھ لشکر اس کے اپنے ہیں، کچھ انسانی لشکر جو ابلیس کے لیے کام کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں ابلیس کے لشکر جو نمازیوں کو پریشان کرتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، غلط طریقے پہ نماز پڑھتے. باہر جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں وہ جو گناہوں اور نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کے قریب بھی نہیں جاتے، انتظار میں جب بھی جو ہی سلام پھیرا پہنچ گئے، آپ کی تو نماز نہیں ہوئی. اور کچھ وہ ہیں جو دوسرے قسم کے، وہ جنود و ابلیس، ابلیس کے لشکر، ابلیس کے لشکر یہ بھی وہیں جائیں گے. فَكُبْكِبُوا، دو با یہاں جمع ہوئی تو اس کے لیے اس میں اضافہ ہوا اور مبالغے کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ اصل میں کب ہے. یہ کب کا معنی کسی کو منہ کے بل گرا دینا، اوندھی منہ گرانا یا پچھاڑنا. یہاں یہ رباعی ہے اور مجرد ہے اور اس کا باب ہے فعللہ، کبکبہ فعللہ، اسی سے کباب ہے. کباب کو کباب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھی تو کب یکب کبن یا کبن، اس کا معنی ہے کسی کو الٹا یعنی اوندھے منہ گرا دینا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اکبہ، یہاں کبہ کسی کو بچانے کے لیے اس کے اوپر چھا جانا، اور ایک معنی ہے کسی کا بوسہ لینے کے لیے اس کے اوپر چھا جانا، یعنی اپنا پورا جسم منہ کے بل، جیسے حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے اس کو باقاعدہ انسان اس پہ گویا کہ چھا جاتا ہے. اور یہ ابو ذر غفاری کا واقعہ ہے کہ جب ان کو اہل مکہ نے حرم میں مارنا شروع کیا تو عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کو بچایا اور کہا اہل مکہ سے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو بنی غفار، انہی کے ہاں سے تمہاری سواریاں تجارت کی گزرتی ہیں. تو اکب علی، تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، عباس ان کے اوپر گر گئے ان کو حملے سے بچانے کے لیے. اور یہ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا. اور یہ سورہ النمل میں مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. کب یکب کبن، منہ کے بل ان کو اوندھا منہ گرایا جائے گا یعنی پھینکا جائے گا. اور یہ اس حدیث میں بھی ہے جس کو امام الترمذی نے بیان کیا، طویل حدیث ہے. معاذ بن جبل نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، ایسی نیکیاں بتائیے کہ جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. اور میں کہ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، تقیم الصلاة، تؤتی الزکاة، تصوم رمضان، تحج البیت ان استطعت الیہ. پھر جب پوچھا کہ ابواب الخیر کیا ہیں تو فرمایا کہ ابواب الخیر الصوم، جنہ روزہ تھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور رات کی نماز اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور دیکھو رأس الامر وعمود وذروۃ سنامہ، اسلام کا چوٹی کا عمل اور بہترین عمل اور اصل عمل. فرمایا کہ وہ سب سے بہترین چیز اسلام، اور اسلام میں پھر نماز، اور نماز کے بعد پھر جہاد. لیکن ساری نیکیاں جس کی وجہ سے قابو میں رہتی ہیں، کنٹرول میں رہتی ہیں، نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. کیا میں تمہیں وہ ہنر اور وہ نسخہ نہ بتا دوں؟ الا اخبرک، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ بملاک ذلک کلہ،
فأخذ بلسانه، یہ کہہ کر اپنی زبان پکڑی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، زبان پکڑی اور کہا کہ کف علیک ھذا، اس کے بارے میں احتیاط کرو۔ زبان اگر قابو میں ہے تو حج، روزہ اور تمام نیکیاں قابو میں ہیں، اور اگر زبان بے قابو ہے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ معاذ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، زبان کی وجہ سے ہمارا اتنا سخت محاسبہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ کب، فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ جس چیز کی وجہ سے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا وہ زبانیں ہی تو ہوں گی۔ زبان جو کچھ کہتی ہے اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو زبان اگر قابو میں ہے نیکیاں بچ گئیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ غاوین یہ اسم فاعل ہے، غوا یغوی غی، گمراہی اور سرکشی، اسم فاعل ہے غاوین، اس کی جمع ہے غاوون اور غاوین۔ ہاں، اب پانچویں چیز یہ بیان کی گئی، جب جہنم میں یہ لوگ جائیں گے، قالوا وهم فیہا، اور یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں کہیں گے، اور یختصمون، جھگڑتے ہوئے کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال، ایک تو اعتراف کریں گے کہ اللہ کی قسم واقعی ہم گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں، ایک اعتراف یہ، اور دوسرا اذ نسویکم برب العالمین، جن کو پکارتے تھے ان سے کہیں گے کہ جب ہم تمہیں اللہ کا برابر بنا رہے تھے تو واقعی ہم گمراہی تھے۔ اذ نسویکم، جب ہم تمہیں برابر، سواسیہ استو، جب ہم تمہیں برابر کر رہے تھے، کس کے ساتھ؟ برب العالمین، اپنے لیڈروں سے اور قائدین سے اور اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ تم کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے دم سے بہار ہے اور تمہارے بغیر گلشن کا کاروبار نہیں چلتا، آ جاؤ، لیکن آج یہ معلوم ہوا کہ نہیں، تمہاری ہی وجہ سے تو ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ وہاں جھگڑا کریں گے، یہ جو جھگڑا ہے ان کا صرف مقامات کے بیان ہوا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب تو دیکھے وہ منظر عجیب ہوگا، ظالم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے وہ بڑوں سے کہیں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، تم اگر نہ ہوتے تو ہم تو ایمان والے تھے۔ اب وہ جو ان کے لیڈر تھے بڑے، وہ جواب دیں گے، انحن صددناکم عن الہدی، ہم نے تمہیں روکا تھا، بلکہ بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم تھے۔ یہ جھگڑا سورہ سبا آیت نمبر 31 میں بیان ہوا۔ دوسرا ان کا جھگڑا بیان ہوا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہاں، یہ پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہاری تابعداری کرتے تھے دنیا میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا آج تم ہمیں چھڑا سکتے ہو؟ سورہ اعراف میں چوتھے مقام پہ آیت نمبر 38 میں، قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امہ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں جائے گا وہ دوسرا گروہ جو ہوگا اس پہ لعنت بھیج دے گا، ان کی وجہ سے ہم یہاں آئے۔ وہاں جھگڑا ہوگا۔ سورہ قاف میں فرمایا قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی، اللہ فرمایا کہ لا تختصموا لدی، یہاں جھگڑا مت کرو۔ وہاں پر آپس میں یہ جھگڑیں گے،
ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی، وہاں کوئی کام نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وما اضلنا الا المجرمون، یہ کہیں گے ہمیں گمراہ کیا ان مجرموں نے، بڑوں نے۔ فما لنا من شافعین، ہماری شفاعت سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہے۔ چھٹی حقیقت یہاں بتائی گئی کہ اس دن اعتراف کریں گے کہ ہم گمراہ تھے اور آج ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ یہ خواہش کریں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں دنیا میں واپسی مل جائے، دوبارہ جانا، تو کیا ہوگا؟ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پکے مومن بن جائیں گے، ایک موقع اور مل جائے۔ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں ہم نے کتنے موقع دیے، دنیا کی زندگی میں کتنے موقع دیے، قدم قدم پہ تمہیں موقع ملتا رہا، لیکن تم نے مذاق اڑایا قرآن کا، دین والوں کا۔ بری دوستی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ صافات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، کہا کہ جب اہل جنت چلے جائیں گے تو دنیا میں ایک دیندار کی ایک بے دین سے دوستی ہو گئی۔ اس بے دین نے کوشش بہت کی کہ اس دیندار کو کھینچے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ یہ دیندار بچ گیا، اور اس دوستی کے باوجود، بری دوستی اور برے دوست کے باوجود اس کی باتیں نہ مانی اور الگ ہو گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اب جب یہ جنت میں چلا گیا تو قال قائل منهم انی کان لی قرین، سورہ صافات آیت نمبر 43، یہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک گہرا دوست تھا، یقول، کہا کرتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم قیامت ویامت جنت وانت مانتے ہو؟ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، میں تو نہیں مانتا، تم کیسے مانتے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ پتہ نہیں وہ میرا دوست آج کس حال میں ہے، کہاں ہے جو دنیا میں مجھے تانے دیا کرتا تھا۔ کہا جائے گا هل انتم مطلعون، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کو بلایا جائے گا، فطلع، یہ دوست آئے گا جنت والا، اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرے گا، دیکھو وہ دوست جو دنیا میں مذاق اڑاتا تھا دین کا، تمہارا دوست تھا، اس کی حالت دیکھو، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جہنم کے بالکل بیچ میں پڑا ہوا ہوگا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اس وقت یہ جنتی کہے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بری دوستی کی نحوست سے بچائے رکھا، اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا میں بھی وہیں پڑا ہوتا جہاں آج وہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دیکھو یہ جہنم میں جلنے والے یہی گلہ تو کریں گے کہ آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جن سے دوستی تھی وہ سب بے دین تھے، وہ خود جہنم میں ہے، کسی دیندار صالح متقی سے دوستی نہیں تھی، ورنہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت میں انبیاء کی شفاعت کے بعد اللہ تعالی ایمان والوں کو حکم دے گا، صالحین متقین مسلمانوں کو، کہ تم جاؤ اور جہنم میں جس کو جانتے ہو دنیا میں تمہارا دوست تھا اس کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ تو صالحین شفاعت کریں گے، لیکن یہ ایسے بدنصیب ہیں کہ دنیا میں انہوں نے دینداروں سے دوستی نہیں کی، دین والوں سے دوستی نہیں کی، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو دائیں بازو والے ہیں اور ہم تو بایاں بازو ہیں۔ فما لنا من شافعین، ان آیات کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دینداروں کی دوستی وہاں کام آئے گی، اور یہ خود قرآن میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے سے گہری دوستی اس دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی سوائے متقین کی دوستی کے۔
دنیا میں واپسی کی تمنا کریں گے. سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آئی، موت کو دیکھا، کہنے لگے اللہ ذرا واپس. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها. اور یہ چیز سورہ فاطر میں ہے کہ وهم يصطرخون فيها، جہنم میں چیخیں گے یہ لوگ اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال کے دنیا میں بھیج دے تو ہم صحیح عمل کریں گے. اور سورہ بقرہ میں ہے یہ کہیں گے فلو ان لنا کرہ، اگر پھر واپسی ہمیں مل جائے تو ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اور سورہ زمر میں ہے کہ جب عذاب کو تو دیکھ لے، عذاب کی پکڑ میں آ جائے، اگر پھر تو یہ تمنا کرے کوئی فائدہ نہیں. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اور سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا. اے اللہ اگر ہمیں تو واپس بھیج دے دنیا میں نعمل صالحہ، ہم تو بالکل صالح متقی بن جائیں گے، لیکن وہاں سے واپسی نہیں ہے. ان آیات کے آخر میں بتایا ان فی ذلک لآیہ، ان تمام واقعات اور آیات میں ہر ایک کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. وما كان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، جبکہ حالت یہ ہے وان ربک لهو العزیز الرحیم وازلفت الجنۃ للمتقین المتقین 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 المتقین